علی بھائی آج کا پہلا سوال ہے، ہمارے ہاں نارتھ امریکہ میں بعض مساجد میں قبلہ کی ڈائریکشن کا جھگڑا رہتا ہے، ایک عام آدمی ایسی صورتحال میں کس کو فالو کرے اور کسے ریجیکٹ کرے؟ دیکھیں، یہ جو ڈائریکشن آف قبلہ کا ایشو ہے نا، یہ نارتھ امریکہ کے اندر تو اسپیشلی ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں صرف تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ ادروائز آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جب کہ آن لائن گوگل کی طرف سے بھی قبلہ فائنڈر موجود ہے، اس چیز کا کوئی تک نہیں بنتا کہ انسان قبلے کے حوالے سے کوئی اختلاف والا معاملہ کرے۔ لیکن چونکہ پرانی مساجد وہاں پہ بنی ہوئی ہیں غلط ڈائریکشن میں، اور جو پرانے بزرگ کوئی کام کر جاتے ہیں اس کو پیچھے حفاظت کرنے والے لوگ، ان کی روش علمی نہیں ہوتی تو وہ خام خواہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو پہلے تو میں اس پہ ورڈکٹ دے دوں کہ نارتھ امریکہ کے اندر جو قبلہ ہے وہ نارتھ ایسٹ کی طرف ہے، ساؤتھ ایسٹ کی طرف نہیں، نارتھ ایسٹ کی طرف ہے۔ آج کے دور میں قبلے کو فائنڈ کرنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ آن لائن بھی آپ گوگل کا قبلہ فائنڈر کھولیں تو وہ آپ کو خود بخود پوری ڈائریکشن بتا دے گا، ایون یہ بھی بتا دے گا کہ کتنے کلومیٹرز کے اوپر قبلہ واقع ہے وہاں سے، اور خانہ کعبہ کا یا مکہ شریف کا جو لیٹ لانگ جو ہیں، لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ، اردو میں ہم طول بلد اور عرض بلد پڑھا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے اس کے اوپر ڈسپلے ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال نہیں ہے کہ آج کل کے دور میں اسے جھگڑا بنانا چاہیے، اور یہ یاد رکھیے گا جو قبلے کی ڈائریکشن ہے نا، یہ شارٹیسٹ ڈسٹنس لیا جاتا ہے کسی بھی جگہ کا قبلہ کی طرف سے۔ ویسے تو آپ اگر گلوب کے اوپر کسی جگہ پہ رہائش پذیر ہیں اور اس سے آپ قبلے کی طرف جانا چاہیں تو کئی ایک سمندری راستے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں، زمینی راستے بھی کئی ہو سکتے ہیں۔ اس کے اعتبار سے ڈائریکشن آف قبلہ نہیں دیکھنی ہوتی، بلکہ ڈائریکشن آف قبلہ دیکھنی ہوتی ہے آپ نے کہ اگر ایگزیکٹلی خانہ کعبہ کے اوپر کوئی ایک ایسا پلر کھڑا کر دیا جائے جس کی ہائٹ اتنی زیادہ ہو کہ وہ ہزاروں کلومیٹر دور سے نظر آئے، تو اس کی سیدھ میں وہ ایگزیکٹ قبلہ بن رہا ہوگا، ایریل ڈسٹنس جو ہے نا اس کا، اور وہ along دا کرویچر ہوگا۔ مثال کے طور پر اب نارتھ امریکہ اس وقت اگر یہ گلوب ہم دیکھیں نا تو وہ اس جگہ پہ ہے، یعنی میری سائڈ پہ، اور خانہ کعبہ اس سائڈ پہ ہے، تو اب یہاں سے تو ہم اس کو دیکھنے سے رہے، چاہے جتنی بھی اونچی کوئی چیز کر لیں۔ البتہ ہم لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں ارتھ کے، اس کے ذریعے، یا آپ ایک ماڈل اگر لے لیں اس کا، ارتھ کا، زمین کا بنا ہوا ماڈل گلوب کا، تو اس سے بھی آپ اگر اس کے اوپر ایک طرف دھاگا رکھ کے دوسری طرف لے کے جائیں تو آپ کو ایگزیکٹ شارٹیسٹ ڈسٹنس پتہ چل جائے گا، تو اس میں بھی نارتھ ایسٹ کی ڈائریکشن آئے گی، ساؤتھ ایسٹ کی نہیں آئے گی، یعنی ایگزیکٹ سب سے کم ڈسٹنس جو بنتا ہے تو وہ بنتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا بہت سائنس کا علم بھی آنا چاہیے کہ یہ جو لیٹ لانگ ہیں یہ کس طریقے سے بنائے گئے ہیں، اور آج کی ڈیٹ میں تو یہ چیزیں آلموسٹ بچے کے یوز میں ہیں اسمارٹ فون کی وجہ سے۔ گلوبل پوزیشننگ والا جو ایشو ہے وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں رہا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ہمارے پاس بڑے لمیٹڈ ریسورسز تھے۔ ابھی بھی سال میں کم از کم 2 دن ایسے آتے ہیں کہ ایگزیکٹلی جو سورج ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر ہوتا ہے، آلموسٹ اوپر، اور ظاہر ہے کہ وہ پھر سمجھ لیں کہ اس وقت سورج کی طرف اگر آپ اپنا رخ کر لیں گے تو وہ آپ کا قبلے کی طرف رخ خود بخود ہو جائے گا۔ ظاہر ہے وہ تو سورج تو کروڑوں میل اوپر ہے تو آپ دور سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن امریکہ کے کیس میں ایسے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ امریکہ بہت زیادہ اس سے دور ہے، وہ دن رات کا فرق آ جاتا ہے۔ ہمارے علاقوں میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ 1 مئی میں ڈیٹ آتی ہے اور 1 جولائی کے اندر، پاکستانی ٹائم کے مطابق آلموسٹ کوئی 2:30 بجے کے قریب ہوتی ہے، اور خانہ کعبہ میں اس وقت 12:30 بجے ہوتے ہیں، چونکہ 2 گھنٹے کا فرق ہے ہمارا، تو اس وقت ایگزیکٹلی خانہ کعبہ شریف کے اوپر آ جاتا ہے سورج، اور اس وقت اگر آپ سورج کی طرف رخ کریں تو آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، یا پھر آپ کوئی ایک ورٹیکل چیز زمین میں گاڑ لیں اور اس کا سایہ اس طرف پڑ رہا ہو تو آپ اس سائے کو مارک کر لیں
تو وہ ایگزیکٹ جو سایہ ہے وہ ایرو بن جائے گا قبلہ رخ. لیکن یہ ان علاقوں کے لیے ہے جن علاقوں میں بھی سورج اس وقت نظر آ رہا ہو جس وقت کے خانہ کعبہ کے ایگزیکٹ اوپر سورج ہو، خواہ وہ ایسٹ والے سائڈ کے علاقے ہوں جس طرح ہم ہیں، ہمارے ویسٹ میں آلموسٹ قبلہ آتا ہے، اس طریقے سے جو علاقے ویسٹ کے اندر ہیں ان کے ایسٹ کے اندر قبلہ آتا ہے. اور ہمارے عوام الناس میں عموماً یہاں پر مشہور ہے کہ جی وہ قبلہ جو ہے مغرب کے اندر ہے، تو یہ اپروکسیمیٹلی بات کی جاتی ہے. سب کانٹیننٹ میں ایگزیکٹلی مغرب کی طرف قبلہ نہیں ہے، ہمارے کم از کم پاکستان کے اندر تو مغرب سے جنوب کی طرف یعنی ویسٹ سے ساؤتھ کی طرف چند ڈگری ہے قبلہ. ہمارا جو کیپٹل سٹی ہے اسلام آباد، اس میں قبلہ 14 ڈگری ہے ویسٹ سے ساؤتھ کی طرف، یعنی مغرب سے جنوب کی طرف 14 ڈگری. ہمارے اس جہلم شہر کا جو قبلہ ہے وہ 12 ڈگری ہے. اگر آپ ایگزیکٹلی ویسٹ کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں تو ویسٹ سے ساؤتھ کی طرف 12 ڈگری. تو آج کل تو بڑی آسانی سے ایگزیکٹلی قبلہ لوکیٹ کیا جا سکتا ہے، اور قبلہ فائنڈر ہمارے اسمارٹ فونز کے اندر بھی موجود ہیں، وہ آپ کو ڈائریکٹ ڈائریکشن قبلے کی بتا دیتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے کچھ مسلح بھی ایسے آئے تھے جن میں انہوں نے کمپاس والا سسٹم کیا تھا ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ کو یوز کر کے، جس میں وہ ارتھ میگنیٹک فیلڈ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز رکھی ہے کہ آپ جب بھی کمپاس رکھیں گے تو وہ اس کی سوئی ایک نارتھ کی طرف ہو جائے گی، دوسری آٹومیٹیکلی ویسٹ اس کی طرف ساؤتھ کی طرف ہو جائے گی. اور اس وقت جو پریزنٹ دنیا کا نقشہ ہے اس میں نارتھ اوپر کی جانب ہے اور ساؤتھ جو ہے وہ نیچے کی جانب ہے. تو اگر آپ نارتھ کی طرف منہ کر لیں تو آپ کے رائٹ میں ایسٹ ہوگا، لیفٹ میں ویسٹ ہوگا، اور پیچھے آپ کا جو ہے وہ ساؤتھ ہوگا یعنی جنوب. رات کے وقت آپ نارتھ سٹار کے ذریعے بھی، جسے ہم قطبی ستارہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے بھی شمال کو لوکیٹ کر سکتے ہیں. جس طرح کمپاس کے ذریعے شمال لوکیٹ ہو جاتا ہے، اس طریقے سے قطبی ستارہ بھی چونکہ شمال کے اندر ہوتا ہے تو آپ آرام سے نارتھ کو لوکیٹ کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں اگر آپ قطبی ستارے کی طرف رات کے وقت منہ کریں تو آپ کے لیفٹ کے اوپر پھر ویسٹ آ جائے گا، رائٹ کے اوپر آپ کے ایسٹ آ جائے گا، اور بیک سائڈ کے اوپر ساؤتھ. تو ویسٹ اگر آپ نے کر لیا تو آلموسٹ قبلہ رخ آپ ہو ہی گئے، اور اس میں کوئی اتنی زیادہ سختی بھی نہیں ہے، ٹالرنس موجود ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبلہ ہے یہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. یعنی مدینہ شریف میں تو اسی طریقے سے بنتا ہے. اس کو اگر میں یہاں پہ ٹرانسلیٹ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ قبلہ جو ہے وہ شمال اور جنوب کے درمیان ہے. درمیان میں ویسٹ آ گیا نا، تو رائٹ پہ اگر میرے شمال ہے یعنی نارتھ، اس طرف جو ہے وہ ساؤتھ ہے، تو میرا رخ قبلے کی طرف. تو یہ پورے کا پورا جو آلموسٹ سمجھ لیں 180 ڈگری کا سپین بن رہا ہے، اس کو نبی علیہ السلام نے قبلہ ہی شمار کیا ہے، یعنی امت کی آسانی کے لیے. تو مدینہ شریف کے اندر تو یہی ہوگا، چونکہ وہاں پہ مشرق سے مغرب تھا. مسجد نبوی شریف میں اگر آپ کھڑے ہونا تو قبلہ جو ہے نا وہاں پہ جنوب کی جانب ہے. آپ روضہ شریف کے باہر اگر کھڑے ہونا، رائٹ سائڈ پہ روضہ شریف کو لیتے ہوئے مسجد کی صفیں باہر بھی ایکسٹینڈ ہوتی ہیں، تو کبھی فجر کی نماز کے بعد آپ ان صفوں میں بیٹھ جائیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سورج آپ کے لیفٹ سے نکل رہا ہوتا ہے، بقیہ غرقد والے قبرستان کی سائڈ سے یوں نکلتا ہے. آپ یوں قبلہ رخ ہیں، یوں سورج نکلتا ہے اور یوں جاتا ہے. ہمارے تو ہم قبلہ رخ ہوتے ہیں تو ہمارے پیچھے سے نکل کے یوں آگے جاتا ہے. تو خانہ کعبہ شریف مدینہ شریف کے اندر جنوب کی سائڈ کے اوپر ہے. لیفٹ کے اوپر آپ کا مشرق ہے، رائٹ کے اوپر مغرب ہے، اور سامنے قبلہ ہے. تو اس اعتبار سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ مشرق سے مغرب کے درمیان جتنا ہے یہ قبلہ ہے. لیکن جب ایگزیکٹلی آپ کو ڈائریکشن پتہ ہو تو پھر آپ کو ایگزیکٹلی ڈائریکشن لینی ہوگی. لیکن آلموسٹ سینہ تو اس طرف ہو ہی جاتا ہے جب آپ اس طرف کھڑے ہوتے ہیں. اور اب آپ آ جائیں مکے کی طرف، تو مکہ شریف سے شمال کی جانب ہے مدینہ شریف، کیونکہ مدینہ کے جنوب میں مکہ ہے تو یہ اس سے شمال کی جانب ہے. ہم اگر یہاں سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے، افغانستان سے قبلے کو دیکھ رہے ہیں نا،
تو خانہ کعبہ شریف ہمارے آلموسٹ ویسٹ میں ہے، اور رائٹ کے اوپر اس طرف اگر آگے چلے جائیں گے تو وہ آ کے مدینہ شریف آ جاتا ہے، لیکن یہاں سے تو چونکہ وہ تھوڑا سا ڈگری کا فرق ہے، یہاں سے تو آلموسٹ وہ بھی ویسٹ میں بنے گا، لیکن ایگزیکٹ آپ کعبے میں جب کھڑے ہوں گے تو پھر آپ شمال کی جانب رخ کریں گے، اور وہ جس طرف یعنی حتیم کعبہ ہے نا، یہ والی سائڈ. تو اس لیے یہاں اس مستجاب دیوار کے اوپر اگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو آپ کا خانہ کعبے کی طرف رخ بھی ہو جاتا ہے، مسجد نبوی کی طرف بھی ہو جاتا ہے، اور بیت المقدس بھی اسی سائڈ کے اوپر ہے. خیر میں انفارمیشن کے طور پہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ڈائریکشن کا تھوڑا آئیڈیا ہو جائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرق سے مغرب سارا قبلہ ہے، یہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس میں بڑی ٹالرنس دے دی ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب آپ کو ایگزیکٹ ڈائریکشن نہ پتہ ہو، جب پتہ ہو تو پھر آپ کریں. اور یہ بھی صرف فرض نماز کے لیے ڈائریکشن کا اہتمام ہے. جو نفلی نمازیں ہیں نا، قیام اللیل ہو، رات کا نماز وطر ہو، یا دن کے نوافل ہوں سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ، تو اس کے لیے قبلے کی ڈائریکشن کا اہتمام کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں نا، آپ رات کے نوافل، تہجد کے اور وطر، یہ چونکہ آپ سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں سفر میں آپ علیہ السلام سواری چل رہی ہوتی تھی اور سواری جس طرف منہ کر لیتی تھی نبی علیہ السلام اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہتے تھے، قبلے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اور آپ اپنے رکوع اور سجود اشاروں سے کرتے تھے. ظاہر سواری کے اوپر تو فزیکلی نہیں آپ نے کرنا. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مساجد کے اندر انہوں نے کرسیاں رکھی ہیں جس کے اوپر آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور سامنے انہوں نے پھٹے لگائے ہیں اس پہ سجدہ کرنے کے لیے، نہیں، جب آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں نا، پھر آپ نے ماتھے کو کہیں ٹیکنا نہیں ہوتا، بس رکوع کے لیے اتنا جھکیں گے اور سجدے کے لیے اتنا، بس یہ کافی ہو جائے گا، اشارے سے نماز ہو جائے گی. اور نفلی نماز سواری کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں ڈائریکشن آف قبلے کی بھی ضرورت نہیں ہے. فرض نماز البتہ اسی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام زمین پہ اتر کے قبلے کا اہتمام کرتے تھے اور سواری سے اتر کے نماز پڑھا کرتے تھے. البتہ اگر کوئی سواری بہت بڑی ہے، جیسے بحری جہاز ہے یا ٹرین ہے، تو جب اسٹیشن پہ رکے آپ اس وقت قبلہ رخ کا اہتمام کر لیں، اور اگر نہیں رک رہی تو اب ٹرین اور بحری جہاز یا ہوائی جہاز، یہ وہ سواریاں ہیں جو کنٹینیوسلی ان کو روکنا ایک بہت بڑا تردد ہے، ان کو تو نیچے اتارنا پڑے گا. بحری جہاز کو تو آپ خشکی پہ لا نہیں سکتے. تو بحری جہاز میں جو لوگ پرماننٹلی یہ مرچنٹ نیوی سے وابستہ جو لوگ ہیں، وہ انہوں نے اندر مساجد بنائی ہوئی ہیں، ان کے لیے وہی مسجد ہے، پڑھتے رہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ عموماً وہ ان کے جو ٹریکس ہیں وہ ڈیفائن ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بحری جہاز یوں چلتا ہے یا ہوائی جہاز ایک سیدھی ڈائریکشن میں. ایون ٹرینیں بھی آلموسٹ پاکستان میں بھی آپ ٹرین دیکھیں کتنے کلومیٹر تک مسلسل ایک ہی ٹریک میں چلتی ہے، بالکل سیدھی. تو اس میں ایک دفعہ آپ قبلہ لوکیٹ کر لیں اور نماز پڑھ لیں. اور اگر آپ نمازیں جمع کریں تو پھر آپ اسٹیشن کا بھی انتظار کر سکتے ہیں، پھر تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے. ظہر اثر کٹھی پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کٹھی پڑھ لیں، تو وہ آپ کے پاس بہت لمبا سپین اویلیبل ہے. ظہر کا وقت آج کل آلموسٹ 11:55 میں داخل ہو رہا ہے اور مغرب ہو رہی ہے 5 بجے تک، تو یہ آپ کے پاس آلموسٹ 5 گھنٹے ہیں سردیوں میں، اور گرمیوں میں تو اس سے بھی زیادہ ٹائم اویلیبل ہوتا ہے، آلموسٹ 7 گھنٹے تک. اور مغرب اور عشاء پوری رات آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. اس پہ الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے. مسافر بھی کر سکتا ہے اور مقیم بھی کر سکتا ہے. تو جو قبلے کی ڈائریکشن ہے وہ اس میں اس اعتبار سے پھر کوئی فرض نماز کو آپ دیکھیں گے اس کے لیے تو آپ اہتمام کریں گے، نفلی نمازوں کے لیے کوئی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے ٹالرنس کی ہے. اور دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بعض اوقات صرف ظواہر کے اوپر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور اس کو بون آف کنٹینشن بنایا لیا جاتا ہے، اس کو کنڈیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی چہرہ کرو گے اللہ ہی کا رخ پاؤ گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے نا کہ آپ جناب مشرق میں کریں تو کوئی اللہ کو پیٹھ ہو جانی ہے، یا مغرب میں کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سینس دیا کہ یہ ہم نے جو قبلے کی ڈائریکشن رکھی ہے نا، اس کا اللہ سے کوئی تعلق اس اعتبار سے نہیں، یہ مسلمانوں کی یونٹی کے لیے ہے بیسیکلی. اسی لیے قرآن حکیم میں دوسرا پارہ جو ہے سورۃ البقرہ میں آپ دیکھیں مسلسل آلموسٹ 2 رکوع پہلے پارے کے اینڈ سے لے کے پھر دوسرے پارے کے اندر بھی جا کے
4-5 جگہ پہ مسلسل گفتگو کے دوران اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تاکید کی ہے کہ تم نے نماز کے لیے اہتمام کرنا ہے کہ قبلہ رخ ہو جاؤ. اس کا کلائمیکس ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 149. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تم جہاں کہیں پر بھی ہو نکلو جب یعنی حرم کی سرزمین سے مکے سے باہر تو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف کر لیا کرو. اچھا یہ مسجد حرام کی طرف کرنا ہے، ایگزیکٹ وہ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ضروری نہیں ہے. ایگزیکٹ خانہ کعبہ کی طرف کرنا مسجد حرام کے اندر والے لوگوں کے لیے. باقی جو مسجد حرام سے باہر ہے نا وہ بھی ٹھیک ہے، سینٹر کا اہتمام کر سکتے ہیں، البتہ ان کا مسجد کی طرف منہ کر لینا بھی کافی ہوگا. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ بالکل حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو. بیسیکلی یہودیوں نے ٹونٹ کیا تھا نا کہ نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری میں آتا ہے نا، کچھ عرصہ آلموسٹ 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی مدینہ شریف میں. اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا، نبی علیہ السلام کی خواہش بھی تھی، اس کا ذکر بھی سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 کے سٹارٹ میں ہی آ جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک خواہش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قبلے کو دوبارہ سے ابراہیمی قبلہ کر دیا. اور کافر یہودی یہ جانتے تھے کہ ابراہیمی قبلہ اصل میں وہی ہے بیت اللہ. لہٰذا ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ بیت المقدس یا مسجد ایلیہ یا مسجد اقصیٰ یہ ہمارا قبلہ اول نہیں ہے بلکہ قبلہ اوسط ہے. قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے ابراہیمی قبلہ، بیچ میں 17 مہینے کے لیے ہوا، اور وہ بھی کہا کہ ہم نے اس لیے تاکہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر دوبارہ سے قبلہ آخر جو اب ہے ہمارا فائنل قبلہ وہ بھی خانہ کعبہ ہے. تو اولڈ قبلہ بھی کعبہ ہے اور فائنل قبلہ بھی. بیچ میں قبلہ اوسط جو ہے یہ بیت المقدس ہے کچھ عرصے کے لیے. تو یہ ویسے غلط العام ہو گیا جی قبلہ اول قبلہ اول، قبلہ اول نہیں ہے، کیونکہ اسی ڈسکشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کو یہ بات پتہ ہے اور یہ تمہارا قبلہ ہم اس لیے چینج کر رہے ہیں کہ تاکہ یہودی کوئی تمہارے خلاف حجت نہ قائم کر لیں. آپس میں تو وہ چیما گوئیاں کرتے تھے کہ اگر یہ ابراہیمی ہوتا تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا، اور اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ یونٹی شو کرتے تھے. جب قبلہ واقعی وہی ہو گیا تو پھر انہوں نے دوسری بات کرنی شروع کر دی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کا آغاز ہی اس سے کیا ہے، سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ، ان قریب یہ بیوقوف لوگ جو ہیں نا ان کو بہانا چاہیے تھا نا. اب یہ کہیں گے قبلہ کیوں چینج ہو گیا؟ بھئی تم چیما گوئیاں تو یہی کرتے تھے، ابراہیمی نبی ہے یہ تو ابراہیمی قبلہ کو فالو کیوں نہیں کرتا؟ اب جب کیا ہے تو کہہ رہے ہو کہ اچھا جی یہ تو ابھی تک تو کہتا تھا موسیٰ کو مانتے ہیں، تو اب یہ قبلہ ہی ڈیفرنٹ کر لیا اس نے. تو بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، وہ تو یہودی اور نصرانی کی تفریق سے پہلے کے تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو مسلم تھے. تو ابراہیمی قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی تھا، قبلہ اول. تو آج کل کوئی ایشو نہیں ہے جی قبلے کو لوکیٹ کرنا، اور میں ریکویسٹ کروں گا پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں قبلہ فائنڈر کے ذریعے اپنے اسمارٹ فونز کے ذریعے اپنی اپنی مساجد کے قبلے چیک کریں جو پرانی مساجد بنی ہیں، تو آپ ایک بڑے بھیانک رزلٹ کے اوپر پہنچیں گے کہ کئی ایک مساجد ایسی ہیں جن کے قبلے غلط ہیں. ہمارے اسلام آباد میں بھی کئی ایک مساجد کی جب کنسٹرکشن دوبارہ شروع ہوئی تو باقاعدہ یعنی گورنمنٹ کی طرف سے لوگ آ گئے اور انہوں نے اس چیز کو ڈیفائن کیا کہ بھئی یہ آپ کا جو قبلہ ہے پرانی مسجد کا غلط بنا ہوا ہے، اس کو آپ ٹھیک کر لیں. اور اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ آپ کو تھوڑی سی جگہ کی قربانی دینی پڑے گی، لیکن نماز بھی تو قبلہ رخ ہونی چاہیے نا. اس کا آسان حل یہ ہے آپ کے اگر پہلی والی صف کی آپ نئی دیوار بنا لیں ڈیپینڈنگ اپون ڈائریکشن آف قبلہ، پہلی صف سے ہی آپ نے چلنا ہے نا، تو پہلی صف کی آپ نئی دیوار بنا لیں جو اب ایگزیکٹ ڈائریکشن ہے، اور پیچھے ساری صفیں اس کے مطابق کر لیں. ٹھیک ہے وہ سائیڈ والی دیواریں ٹیڑھی ہوں گی، تھوڑے سے ستون ٹیڑھے نظر آئیں گے، لیکن once جب صفیں ٹیڑھی بیچ جائیں گی تو خود بخود وہ اندر تو ماحول سیدھا ہو جائے گا. اور وہ جو سائیڈ پہ تھوڑی بہت جگہ نکلے تو وہ قاری صاحب کے لیے چھوٹا سا کمرہ بنا دیں، کوئی اسپیکر رکھنے کی جگہ بنا دیں، کوئی پرانی دریاں اس طرح کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں نا، ان قبلہ رخ آپ دیکھتے ہیں
جہاں پہ پلاٹ ٹیڑھے ہوتے ہیں نا تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے وہ ایگزیکٹلی ایک کونے میں کوئی نہ کوئی کمرہ بن ہی جاتا ہے. تو اس طریقے سے قبلے کی ڈائریکشن ضرور ٹھیک کریں. اور اگر وہ اندر دیوار بنانا ممکن نہیں ہے تو آپ صفوں کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے بچھا لیں. ہمارے جی ٹی روڈ کے اوپر آپ دیکھیں کئی پیٹرول پمپس ہیں جن کی مساجد صحیح قبلہ رخ نہیں ہے. کہ تو میں نے جا کے قبلے ٹھیک کیے ہیں، حتیٰ کہ آپ سمجھ لیں کو 30-40 ڈگری تک کا فرق تھا، بس وہ رکھ دیا کسی نے بغیر کمپاس کے ہی اندازہ کر کے. اب اندازے سے تو یہ کام نہیں ہوتا نا، یا تو آپ کے پاس وہ کمپس ہو جو ارتھ میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے آپ لوکیٹ کر لیں، یا آپ نارتھ سٹار کے ذریعے لوکیٹ کریں تو پھر ہی آپ قبلہ صحیح لوکیٹ کر سکتے ہیں. ادروائز اندازے سے تو یہ کام نہیں ہونے کے. اس لیے آپ دیکھیں گے پرانی کئی مساجد کے قبلے صحیح نہیں ہیں. لیکن حیران کن بات ہے کہ بعض مساجد جو آلموسٹ آج سے 400-500 سال پہلے بھی بنی ہیں ان کے قبلے ایگزیکٹ ٹھیک ہیں. مثلا یہ بادشاہی مسجد جو لاہور کی ہے، بالکل اسی زمانے میں ایک مسجد اسی مغل ایمپرر نے دلی میں بھی بنوائی تھی، شاہی مسجد دہلی جسے کہتے ہیں. یہ ایک ہی نقشے کی ہیں. اور اگر آپ گوگل قبلہ فائنڈر پہ جائیں نا تو آپ وہاں پہ گوگل میپ کے ذریعے وہاں پہنچ جائیں تو قبلہ فائنڈر کی لائن مسلسل ساتھ چلتی رہتی ہے. آپ جا کے اس کے اوپر رکھیں، وہ ایگزیکٹلی قبلہ رخ بنی ہوئی ہیں یہ دونوں مسجدیں. آپ چیک کر سکتے ہیں. ابھی بھی میں نے ایک دفعہ اپنی جیلم کی کئی مساجد کے قبلے چیک کیے ہیں تو کئی کے قبلے خراب ہیں، لیکن بہت معمولی 2-2 3-3 4-4 ڈگری کے فرق کے ساتھ. امریکہ کی کئی مساجد ہیں ایگزیکٹلی قبلہ رخ بنی ہوئی ہیں، وہ اس گوگل فائنڈر کے اندر بالکل ایگزیکٹ رزلٹ آتا ہے. ظاہر ہے کہ تھوڑی ورکنگ اگر کر لی جائے تو قبلہ صحیح لوکیٹ کیا جا سکتا ہے. آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہ فیلڈ جن لوگوں کی ہے نا ان کو ہی کرنا چاہیے. یہ مطلب علماء کا کام اس صورت میں جب ان کو سائنس آتی ہو. قرآن نے تو واضح ہمیں ایک جگہ پہ یہ حکم دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو. تو ظاہر ہے کہ جیولوجی کی فیلڈ میں، اسٹرونومی کی فیلڈ میں، بیالوجی کی فیلڈ میں، ایمبریولوجی کی فیلڈ میں علماء تو ظاہر ہے اہل ذکر نہیں ہوں گے، بلکہ اہل ذکر وہ لوگ ہوں گے جن کی یہ فیلڈ ہے. البتہ یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جو آپ عام آدمی نہ کر سکے. اور میں یہ کہتا ہوں یہ سائنسدانوں کا ہی حوصلہ ہے اور ٹیکنیشینز کا حوصلہ ہے اور انجینئرز کا حوصلہ ہے کہ وہ دوسروں کو سپیس دیتے ہیں اور مشورہ قبول کر لیتے ہیں. باقی علماء تو کہتے ہیں پہلے ڈگری لے کے آؤ. اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں کسی ٹیکنیشین کو بلوائیں نا ایئر کنڈیشن لگوانے کے لیے، اور آپ اس کا انٹرنل یونٹ جو ہے نا وہ اگر وہ ٹیکنیشین تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے لگا رہا ہو تو چاہے کوئی عالم صاحب ہوں چاہے کوئی جاہل صاحب ہوں، سب کہیں گے جی انہوں سیدھا کر. اب مجھے بتائیں اگر آگے سے وہ یہ کہہ دے کہ آپ کی فیلڈ نہیں، آپ خاموش رہیں، تو آپ کو کتنا برا لگے گا. آپ کہیں گے یار فیلڈ تو نہیں ہے لیکن اتنی تو میری بھی عقل کام کرتی ہے کہ یہ ٹیڑھا نظر آ رہا ہے، تو اس کو تم جو ہے نا اس کے اوپر وہ لیول رکھ کے اس کو چیک کرو، اسپرٹ لیول جو ہوتا ہے تو پتہ چل جائے گا. تو سر یہ لیول صرف ٹیکنیشینز نے نہیں رکھنا، آپ بھی اپنے اوپر قرآن و حدیث کا لیول رکھ کے چیک کریں کہ آپ جو تعلیمات امت کو بتا رہے ہیں یہ واقعی کتاب و سنت میں لکھی ہوئی ہیں یا یہ بھی اسی طریقے سے ڈنگی کنا کھا کے ٹور رہی ہیں. تو وہ اکثر آپ دیکھیں گے وہ اے سی تو تھوڑا بہت ڈنگا ہوتا ہے نا، تو تو پورا ہی بالکل الٹ ہے، ہر چیز ہی بالکل الٹ ہے. اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. تو کتابوں کا خدا وہ ہے جس کا تعارف کتابوں کے ذریعے ہمیں ہوا ہے. باقی خدا کو تو ہم سب مانتے ہیں لیکن اس تعارف کے ساتھ ماننا ہوگا جو تعارف اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وحی کے ذریعے کروایا اور وہ ہم تک پہنچا ہے. تو بہرحال یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. امریکہ کے اندر ہو یا دنیا میں کہیں بھی آپ قبلے کو بڑی آسانی کے ساتھ لوکیٹ کر سکتے ہیں قبلہ فائنڈر کے ذریعے. ونس آپ نے ایک دفعہ ڈائریکشن کو فائنڈ کر لیا کہ یہ نارتھ اس طرف ہے تو پھر نارتھ کی طرف آپ کا رخ ہو تو آپ کی رائٹ سائڈ پہ ایسٹ ہوگا، لیفٹ پہ ویسٹ ہوگا اور پیچھے ساؤتھ ہوگا. اور پھر آپ لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ کے ذریعے آلموسٹ لوکیشن کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور یہ بھی سائنٹسٹ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ سارے معاملات کر کے ہمارے لیے آج اتنی آسانی کر دی ہے کہ ایک گھڑی کے ذریعے ہم کس طرح اپنے معاملات کو بالکل سیدھے طریقے سے لے کے چلتے ہیں.
ایک گرینوچ ٹائم کو انہوں نے کر کے تو اس کے اعتبار سے سارے لانگیچیوڈ بنا دیے ہیں اور لیٹیچیوڈ بھی بنے ہوئے ہیں، اور ایگزیکٹلی آپ لوکیشن کر سکتے ہیں. اور یہ سارا گلوبل پوزیشننگ سسٹم، اس سے آپ نے جو فیض حاصل کرنا ہے وہ بالکل انہوں نے فری رکھا ہوا ہے. دنیا میں ہزاروں فلائٹس ہر وقت جو ہے وہ ایٹماسفیئر کے اندر ہوتی ہیں، اور وہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم جو ہے سیٹلائٹ کے ذریعے وہ فریلی اس کو لوکیٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ فریلی اویلیبل ہے، کوئی پیسے چارج نہیں ہوتے اس کے اوپر. لیکن ہمارے علماء کو ابھی تک نہیں پتا کہ زمین گول ہے یا زمین چکور ہے. یہ پورے کا پورا نظام ہی زمین کے گول ہونے پہ بنا ہوا ہے، اور پھر یہ تہمت لگا رہے ہیں سائنٹسٹ کے اوپر. سر کوئی بھی دنیا میں پاگل سائنٹسٹ بھی ہونا، وہ بھی زمین کو چکور نہیں کہے گا، گول ہی کہے گا، ٹھیک ہے نا. اور یہ تو علماء کی منہ شگافیاں ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی زمین جو ہے وہ بعض سائنسدانوں کے نزدیک چکور بھی ہے. یہ اسی طریقے سے وہ جیسا کہتے ہیں ساڑیاں بھی دیسا ایسن بغیر رفع دین والیاں، لیکن وہ گواچ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہی ہے، اسی طرح کے منہ شگافی ہیں، اس لیے اس اعتبار سے تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے. تو نارتھ امریکہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کو ہماری یونٹی کی ایک علامت بنایا ہے، اس کو علامت رہنے دیں. اور جو پرانے زمانے کی مساجد بن گئی ہوئی ہیں غلط ڈائریکشن میں، یعنی ساؤتھ ایسٹ کی ڈائریکشن میں، ان کو بھی کوشش کریں کہ ٹھیک کر کے نارتھ ایسٹ میں کریں. بہرحال پھر بھی وہاں پہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اگر اندر صفوں کو سیدھا کر کے اہتمام کر لیں تو میرا خیال ہے مسلمانوں کی یونٹی قائم رہ سکتی ہے. خام خواہ ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں، ایک عربی زبان اور دوسرا ڈائریکشن آف قبلہ، یہ مسلمانوں کی یونٹی کی ایک پریکٹیکل علامت کے طور پہ رکھتی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان چلا جائے اس کو دوسرے مسلمان سے اپنائیت فیل ہو. آپ اس چیز کا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں جب آپ سب کانٹیننٹ سے نکل کے عرب ملکوں میں جاتے ہیں، یا عرب ملکوں سے نکل کے آپ یورپ اور امریکہ میں چلے جائیں، جہاں کہیں پر بھی چلے جائیں نماز کے لیے، تو نماز چونکہ ایک یونٹی کی علامت ہے، ڈائریکشن آف قبلہ بھی، اور نماز کو پھر عربی میں پڑھنا، تو انسان کو کبھی بھی جو ہے وہ اس اعتبار سے پریشانی نہیں ہوتی، اپنائیت فیل ہوتی ہے. سورۃ الفاتحہ چاہے کوئی چائنی پڑھ رہا ہو یا کوئی امریکن پڑھ رہا ہو، خواہ کوئی ملیشین پڑھ رہا ہو، سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں سے کوئی پڑھ رہا ہو، سورۃ الفاتحہ ہی پڑھ رہا ہوتا ہے. تو عربی زبان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے مسلمانوں کی یونٹی رکھ دی ہے. قبلہ بھی مسلمانوں کی یونٹی کا ایک سمبل ہے، اس کو اسی طریقے سے رہنا چاہیے. اور ڈائریکشن آف قبلہ جب کہ آج کا ماڈرن دور ہے، اس میں اہل علم آپ کو بتا دیں گے کہ شارٹیسٹ ڈسٹینس جو ہے وہ نارتھ امریکہ سے خانہ کعبہ کی طرف کون سا بنتا ہے، ایریل ڈسٹینس، زمین کا نہیں. تو وہ اگر آپ گلوب پہ بھی جا کے دیکھ لیں تو یہ جو انہوں نے ساؤتھ والی ڈائریکشن بنائی ہوئی ہے وہ ڈسٹینس لمبا بنتا ہے ایز کمپیئر ٹو نارتھ والے کے. تو نارتھ ایسٹ کے اندر قبلہ کی ڈائریکشن ہے نارتھ امریکہ کے حوالے سے. ٹھیک ہو گیا جی.